ذرا تصور کیجئے، ایک دن صبح جب آپ خواب سے بیدار ہوں اور اپنے ارد گرد کسی زیرو کو نہ پائیں، کوئی بھی نہ ہو، سب کے سب مر چکے ہوں، دنیا میں آپ اکیلے ہی رہ گئے ہوں، گویا اب آپ ساری دنیا کے مالک بن چکے ہیں۔ اس دن آپ کس قسم کے لباس کو زیب تن کرنا پسند کریں گے؟ سواری کے لیے کس قسم کی گاڑی کا انتخاب کریں گے؟ رہنے کے لیے کتنے مربع گز کے گھر کا انتخاب کریں گے؟ اب گھر، گاڑی، سونا، پیسہ وغیرہ خوشی کے اسباب ہونے کے باوجود آپ کو خوشحال نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس خوشی بانٹنے کے لیے کوئی نہیں رہا۔ یہ وہ موقع ہے کہ انسان کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے بغیر ادھورا ہی ہے۔ شاید اس وقت آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ساری دولت واپس لے لے اور انسانوں کو واپس کر دے، ان تمام لوگوں کو واپس کر دے جن کو میں دھوکہ دے کر پیسے کمانے کی کوشش کر رہا تھا، میرے عزیزوں کو لوٹا دے جن کی میں نے ان کی زندگیوں میں قدر نہ کی اور پیسہ کمانے کی دھن میں اتنے خوبصورت رشتوں کو فراموش کر دیا، ان کے بغیر زندگی ہی بے معنی ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم مادہ پرستی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ ہم زندگیوں جیسی عظیم نعمت کو کس قدر بے فکری اور کس قدر ناشکری سے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ آج مال و دولت اور مادی اشیاء ہماری زندگی کا محور و مرکز ہیں، اور ہم اپنے عقل اور شعور کو انسانیت کی تعمیر کی بجائے انسانیت کی تخریب پر استعمال کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ہمارے رویے اور ہماری سوچیں دن بدن کس قدر سفاکانہ اور ظالمانہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کا اندازہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی بے حسی اور انتشار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ فطرت کے اصول اور تقاضوں سے گزرتی ہوئی ہماری فطرت اور ہماری روزمرہ زندگی کا اسلوب بن چکی ہیں۔ سیاست کا میدان ہو یا خونی رشتوں کی کہانی، جدھر دیکھو وہیں نفرتوں، عداوتوں، عدم برداشت اور ایک دوسرے کی ناقدری کا جذبہ شدت سے زور پکڑتا نظر آتا ہے۔ احساس، محبت، چاہت اور خلوص سے عاری کھوکھلے رویے ہمیں نہ صرف خود سے بلکہ زندگی سے بھی دور کرتے جا رہے ہیں۔ بقول شاعر، دھجیاں اڑانے لگی انسانیت کی چار سو، دل درندہ ہو گیا انسان پتھریلے ہوئے۔ آج ہماری تمام بھاگ دوڑ اور کوششیں صرف روپے پیسے سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم دوستیوں اور رشتہ داریوں کی بنیاد بھی کسی نہ کسی مفاد کی خاطر رکھتے ہیں۔ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو بدصورت اور تلخ بنانے پر ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا، اور ان قیمتی لمحات سے لطف اندوز ہونے کے بجائے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیتے ہیں جو قدرت نے ہمیں جینے کے لیے عطا کیے ہوتے ہیں۔ نتیجہ انسانیت، خصوصاً اپنوں کی قدر کیجیے، ان کے بغیر خوشی اور غم بے معنی ہے۔ ہمیں چاہیے زندہ اور باشعور انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس لازوال اور بے مثال نعمت کو محبتوں، چاہتوں اور انسانیت کے نام کریں، زندگی کا احترام کریں، اور اس نعمت کی شکر گزاری کا یہی تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی ذات کو دوسرے انسانوں کے لیے رحمت ثابت کریں، دوسروں کا احترام کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی قدر کریں، برداشت کرنا سیکھ۔ یقیناً زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا احترام کیجیے، اس کی قدر کیجیے، یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ شاعر داؤد محسن کی اس نظم کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ آج کے ماحول میں انسانیت بدنام ہے، یہ عناد باہمی کا ہی فقط انجام ہے۔ حق شناسی کا چلن ہم میں نہیں باقی رہا، یہ عناد باہمی کا ہی فقط انجام ہے۔ صبح اپنی پرعلم ہے اور خطر ہر شام ہے، جبکہ بربادی گلشن اپنے ہی ہاتھوں ہوئی، مفت میں باد خزاں کے سر پہ کیوں الزام ہے۔ دھندلی دھندلی سی فضا ہے مہر اور اخلاص کی، اب رفاقت، آشتی اور دوستی گمنام ہے۔ تپتے صحرا سے تو بچ کر آ گئے تھے ہم، مگر اب قدم کیسے بڑھائیں کہ خطر ہر گام ہے۔ کیا دوستی اور انسانیت کی ہم باتیں کریں، پانی مہنگا ہے یہاں اور خون سستے دام ہے۔ باپ سے بچے اے محسن منحرف ہونے لگے، تربیت اور علم کے فقدان کا انجام ہے۔ بہت شکریہ۔